اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اما بعد، الحمدللہ ہمارا اختتام سورہ ہجر کی 25 نمبر آیت پر ہوا تھا، اور انشاءاللہ تعالی یہاں سے آگے شروعات ہے انشاءاللہ۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَاءٍ مَسْنُونٍ، اور بے شک ہم تخلیق کر چکے ہیں۔ اللہ پاک فرمایا چونکہ انسان کی تخلیق تو ابھی تک تو بہت عرصہ پہلے ہو چکی ہے، اس لیے فرمایا تخلیق کر چکے ہیں انسان کو کھنکھناتی مٹی، کیچڑ اور بدبو کارے سے، یعنی کہ کیچڑ والے بدبو والے کیچڑ سے۔ یہ 3 قسمیں یہاں میں بیان ہوئی جس مٹی سے انسان پیدا ہوا۔ ایک تو کھنکھناتی مٹی، دوسرا گارا کیچڑ جو بدبو والا ہے، یہ انسان کی حقیقت جس سے وہ پیدا ہوا۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور جو جن ہیں تخلیق کیا ہم نے انہیں ان سے پہلے، یعنی کہ پہلے انسان سے۔ یہاں بات واضح ہوتی ہے کہ جنوں کی تخلیق انسانوں سے پہلے ہوئی، اور یہ بات پہلے بھی واضح ہو چکی، جس طرح ہم سورہ بقرہ میں بھی واقعہ پڑھ چکے ہیں۔ یہاں اللہ پاک نے فرشتوں سے جو فرمایا تو انہوں نے آگے سے جواب دیا تھا، تو لہذا اللہ پاک نے یہاں یہ واضح کیا کہ ان کو آگ سے بنایا گیا۔ وہ جو پیدا کیے گئے ان کو اللہ پاک نے فرمایا تخلیق کیا آگ سے، آگ کے شعلے سے، لپٹ، جو آگ کی لپٹ ہوتی ہے، شعلہ جو اوپر سے نکلتا ہے، اس سے اللہ پاک نے ان کو پیدا فرمایا۔ تو یہ تو ہوگی تخلیق انسانوں کی مٹی سے اور جنوں کی آگ سے۔ تو وہ فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے انی خالق بشرا من صلصال من حمیم مسنون، کہ میں تخلیق کرنے والا ہوں بشر کو کھنکھناتی مٹی سے، کیچڑ سے، بدبودار سے، یعنی کہ کیچڑ جو بدبودار ہے اس سے میں تخلیق کرنے والا ہوں کھنکھناتی مٹی سے انسان کو۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، بس جب اس کو بنا چکوں، تیار کر چکوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور جب اس میں پھونک دوں اپنی روح میں سے۔ یہ روح ہی اپنی روح میں سے کیا جو واضح ہے، یہ بہت اہم موضوع ہے۔ تو ساتھ ہی فرمایا فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو گر پڑنا اس کے آگے سجدے۔ یہاں جو فرما دیا کہ اپنی روح میں سے، اللہ پاک نے فرمایا کہ میں بنا دوں جب اس کو، تو اس میں جب پھونک دوں اپنی روح میں سے، تو یہ جو اللہ پاک کی روح ہے، یہاں جو اکثریت لوگوں کا عقیدہ بنا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جو ہے نا، ہر انسان کے اندر وہ روح کو گنتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کی روح تو برائی کے اوپر تو مائل نہیں کر سکتی نا۔ وہ اللہ پاک کی روح جس کا قرآن میں ذکر آتا ہے،
یہ اور بھی جگہ بہت زیادہ ہے. وہ ہے جن سے اللہ پاک مومنوں کی مدد فرماتا ہے. روح سے اللہ پاک انسانوں کی مدد فرماتا ہے. تو ایک تو ہوگی جان، وہ لادہ چیز ہے، اور ایک ہوگی نفس جس کو بولتے ہیں نفس، وہ لادہ چیز ہے، اور ایک ہوگی روح. یہ روح آتی ہے وہ نفس کے اوپر، جو پاکیزہ نفس ہے، نفوس ہیں، ان کے اوپر اللہ پاک اپنی وہ مہربانی سے ان کی مدد کرنے کے لیے ان کو بھیجتا ہے. تو اسی طرح جس طرح سورہ یوسف میں پڑھ کر آئے تھے، اللہ کی روح سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. وہ اللہ کی روح یعنی کہ وہ جو اللہ کا حکم ہے. اللہ پاک نے فرمایا قرآن میں، آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے یہ اللہ کا ایک حکم ہے، یہ اللہ کی روح کا ہے. وہ انسان کی شکل میں بھی بن جاتا ہے، جس طرح سورہ مریم میں بات آئی تھی، اسی طرح یہاں آگے بھی آئے گی. وہ جو اللہ پاک نے بھیجے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف، وہ انسان کی شکل میں آئے. اسی طرح حضرت مریم سلام علیہ کے صدیقہ کی طرف آئے تھے روح، جو سورہ مریم میں واقعہ پڑھیں گے ہم انشاءاللہ آئے گا. تو وہ بھی انسان کی شکل میں آ گئی. تو یہ روح جو اللہ پاک، جس کو اللہ پاک نے فرمایا بھیجتا ہے، بنائی. تو فرمایا جب وہ اس میں پھونک دوں تو پھر گر پڑنا اس کے آگے سجدے میں. تو یہاں بھی سجدہ یہ وہ نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کس کو ہے؟ وہ اللہ کی تعظیمی چیز جو اللہ کا امر ہے اس کو سجدہ ہے. لازمی بات آدم علیہ السلام میں پھینکی تو آدم علیہ السلام بھی سامنے تھے، تو سجدہ ان کو بھی آ گیا بیچ میں، ان کی تعظیم اللہ پاک نے کروا دی نا. تو فسجد الملائکۃ، تو پس سجدہ کر دیا فرشتوں نے، کلہم ہر کسی نے، اجمعون جمع ہو کر، الا ابلیس مگر وہ جو ابلیس تھا، ابا انکاری ہوا، ان یکون مع الساجدین کہ وہ ہو سجدہ کرنے والوں میں، انکاری ہو گیا اس سے کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں. یہاں وہ بات پیچھے جو ہم پچھلی تقریر میں کہہ چکے تھے، جس طرح پیچھے اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ اللہ پاک جو ہے نا وہ ظاہر فرمائے گا جو آگے نکلنے والے اور جو پیچھے رہنے والے. تو یہ ظاہر فرمانا تھا، یہاں بھی اس کو ظاہر کرنا تھا. خود اللہ پاک کو تو معلوم تھا کہ وہ سجدہ نہیں کرے گا، پہلے سے اللہ پاک کو معلوم تھا. اللہ پاک نے اس کو ظاہر کرانا تھا کہ تیری یہ اوقات، تو جو کہتا تھا کہ میں وہ ہوں، اللہ کا عبادت گزار ہوں، تو یہاں اللہ کا حکم آیا تو پیچھے ہٹ گیا. یہ ہے اوقات. تو اللہ پاک انسان کو اس کا آئینہ دکھاتا ہے، دیکھ یہ ہے تیرا چہرہ. انسان جو دعوے دار ہوتا ہے بڑا کہ میں یہ انسان ہے، یا جس طرح وہ جن تھا وہ دعوے دار تھے نا. ہم انسانوں میں سے بھی لوگ دعوے دار ہوتے ہیں، جس طرح پچھلی تقریر میں بھی کہہ چکا ہوں، پچھلی آیتوں میں بھی گزر چکا. مسلمان بھی کہتے تھے کب ہوگی آیت اللہ کی قرآن نازل جہاد کے بارے میں. اللہ پاک نے فرمایا جب وہ آیت نازل ہوگی تو وہ موت سے ڈرنے لگے. تو یعنی کہ یہاں وہ چیز جو ان کی منہ زبانی سے جو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اس کو ظاہر کرنا ان کے لیے مقصد ہوتا ہے کہ یہ دیکھ یہ ہے تیری حقیقت. تو لہٰذا اللہ پاک ہی سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک اپنی راہ کے اوپر قائم رکھے. ہماری اوقات، انسان کی اوقات بہت تھوڑی ہے، وہ گمراہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جب اللہ کی رسی کو مضبوطی پکڑیں گے اور اللہ پاک سے مدد اور اس کے اوپر توکل رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک مدد فرمانے والا ہے. بے شک وہ غفور الرحیم ہے. تو فرمایا قال یا ابلیس، اللہ پاک نے فرمایا اے ابلیس، ما لکا اللہ تکون مع الساجدین، کیا ہوا تجھ کو کہ کیوں نہیں ہوا سجدہ کرنے والوں میں؟ اللہ پاک نے اس سے پوچھا. قال کہنے لگا اکل اسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمیم مسنون، کہنے لگا نہیں میں سجدہ کروں گا اس انسان کو جس کو تخلیق کیا ہے تم نے کھنکھناتی مٹی سے، کیچڑ بدبودار سے، یعنی کہ میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا. ابھی یہاں وہ تکبر والی بات آ گئی. وہ دشمن ہمارا، دیکھ لیں ہمارا دشمنی اس کی وجہ کیا ہوئی؟ ضد.
اپنے آپ کو ضد میں لے آیا۔ اس طرح انسان بھی ہوتے ہیں جو ایک ضد کی وجہ سے دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، حالانکہ دین سب اللہ کی ہے۔ جو اللہ نے کسی کو دیا اس کی طرف نظر مت کیجیے۔ آپ کو یہ ضد والا سسٹم سے اللہ پاک نے قرآن میں انشاءاللہ وہ بات آئے گی، اللہ پاک نے روک دیا کہ ہم اس کی خواہش کریں جو کسی کو اللہ، اسی صورت میں انشاءاللہ وہ بھی بات وہ اس لیے روک دیا گیا کیونکہ تاکہ آپ کو یہ عمل پیدا نہ ہو۔ ہر دین اللہ کی ہے، اللہ نے وہ اگر تجھ کو جن آگ سے بنایا تو ان کو مٹی سے بنا دیا، مٹی سے بنا کر ان کو تیرے اوپر کر دیا، تو کون ہوتا ہے انکاری کرنے والا؟ یہ تو اپنی انا میں آنا اور تکبر کرنا اور ضد کر جانا، یہ تو اللہ کے حکم سب سے دونوں کا مقصد کیا ہے؟ چاہے جن ہے چاہے انسان ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی بندگی۔ اللہ پاک نے فرمایا قرآن میں، وَمَا خَلَقْنَا الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، نہیں تخلیق کیا میں نے جنوں اور انسانوں کو مگر اپنی غلامی کے لیے۔ تو غلام کا مقصد کیا ہے؟ اس کا قبول کرنا مالک کے حکم کو۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ خود کو غلام بھی ہو غلام، اوقات اس کی ہو غلام، اور وہ کرے اپنی منمانی؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو جو پھر اپنی منمانی کرے گا پھر مالک تو اس سے کبھی راضی نہیں ہوگا۔ تو یہی وجہ ہے اپنی منمانی مت کی جائے۔ اللہ پاک کا حکم جب آ گیا، یہ قرآن جس کی حفاظت اللہ پاک نے خود لے لی، تو یہ اللہ پاک کا پیغام ہے واضح، اس کے مطابق اپنے آپ کو چلانا، یہی اللہ کی غلامی کے تقاضوں کو پورا کرے گا۔ تو لہذا فرمایا قال، اللہ پاک نے اس سے فرمایا فخرج منها فإنك رجیم، نکل جائے یہاں سے، تو ہے مردود۔ یہ ہوگی پھر سزا اس کی۔ بڑا بندگی کے بنتا تھا، بڑا قریبی بنتا تھا، حالت کیا ہوگی؟ نکل جائے یہاں سے، مردود۔ کیوں؟ کیونکہ بندگی میں سرکشی کرنے لگا، غلامی میں سرکشی کرنے لگا۔ تو بس تیری کیا اوقات پھر؟ اسی طرح انسان کو بھی سوچنا چاہیے، جو بھی انسان بنایا ہے اس کو اللہ پاک نے اپنی غلامی کے لیے، اس کو اللہ پاک نے تھوڑا سا پیسہ دے دیا یا تھوڑی سی ہمت دے دی یا طاقت دی، پیسہ نہیں دیا، خالی ہمت ہی دے دی، جوانی دے دی، وہ جوانی کے جوش میں رب کو بھول گیا، اپنے آپ کو بڑا ماننے لگا، یا پیسے کے جوش میں اپنی حقیقت کو بھول گیا، تو بس مردود، رجیم فرما دیا تھا اللہ پاک نے اس کو۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ پاک کے حکم سے انکاری کی، صرف یہی بات تھی نا، اللہ پاک کے حکم سے انکاری کی۔ یہ بہت بڑا عمل تھا نا جو اس نے کر دیا، بہت بڑی نافرمانی تھی جو اس نے، اللہ پاک کا حکم کوئی نارمل چیز تو نہیں ہے، مالک ہے، مالک الکل، اس کے سامنے کسی کی کیا جو اوقات ہے کہ وہ کوئی اپنا سر بھی چلا سکے۔ تو لہذا اللہ پاک نے اس نے فرمایا نکل جائے یہاں سے مردود، وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور تیرے اوپر ہے لعنت حساب والے دن، وہ قانونی دن تک، وہ قانون والا دن جب ہوگا اس دن تک تیرے اوپر جو ہے نا لعنت ہے۔ قال، کہنے لگا رب انذرنی الی یوم یبعثون، ابھی یہاں وہ کھل کر، پہلے تو وہ اندر جو اس کا جو بھی تھا اپنے آپ کو وہ دبا کر بیٹھا ہوا تھا، اللہ کی بندگی کر رہا تھا، جو بھی کر رہا تھا، لیکن جب اللہ پاک نے اس سے یہ کر دیا تو یہ توبہ کرنے کے بجائے وہ نا امید ہو گیا، اور الٹا اللہ پاک کی اور نافرمانیوں کے اوپر آنا اس نے پسند کر لیا۔ یہ نہیں اس نے سوچا کہ چلو یہ مجھ سے فوری غلطی ہوگی، میں فوری اللہ کی طرف مائل ہوئی، اس طرف نہیں گیا وہ، بلکہ وہ اور ضد میں اڑ گیا اور اللہ پاک سے اجازت مانگنی شروع کر دی کہ یا اللہ، وہ کہنے لگا مجھ کو اجازت دیجئے جس دن تو اٹھائے گا لوگوں کو۔ تو اللہ پاک نے فرمایا قال فإنك من المنظرین، جا تجھ کو اجازت دے دی، تجھ کو مہلت دے دی جاتی ہے، یہ اللہ پاک نے اس کو مہلت دے دی ایک وقت کے لیے۔ ابھی اس میں جانچ اللہ پاک نے رکھ دی انسانوں کی بھی، اور دشمن تو وہ آلریڈی تھا، دشمن وہ آ گیا، اللہ پاک نے انسانوں کے ساتھ ان کا آزمائش کا سسٹم بھی چلا دیا۔ تو یہ اللہ کی مشیت تھی، اللہ پاک نے اسی طرح چاہا تھا۔ الی یوم
الا یوم الوقت معلوم ہے، تجھ کو اللہ پاک نے فرمایا جا تجھ کو مہلت دی گئی طرف اس وقت اس دن کے تک جس کا وقت معلوم ہے، جس کا وقت یعنی کہ اللہ پاک نے رکھ دیا گیا، وہ وقت اللہ ہی کو معلوم ہے کب وہ ہوگی، جب اللہ چاہے گا، اللہ پاک نے اس کا وقت معلوم رکھ دیا گیا۔ قال فرمایا رب بما اغویتنی لا ازینن لہم فی الارض واغوینہم اجمعین۔ تو اس نے کہا کہ اے اللہ تو نے مجھ کو بہکا دیا تو میں ان کو خوبصورت کر کے دکھاؤں گا زمین میں، یعنی کہ ان کو یہ جو تو نے انسان کی وہ اس نے اپنا وہ زہر گولا وہاں اگلا، زہر کو اگلا، وہ بیان کیا، کہنے لگا کہ میں ان کو جو ہے نا وہ دکھاؤں گا زمین خوبصورت کر کے اور ان کو بہکاؤں گا سب کو۔ ساتھ ہی کہنے لگا الا عبادک من المخلصین، مگر تیرے جو بندے ہیں مخلصین۔ یہ بھی اس کو بھی پتا تھا، یہ دیکھیں نا اللہ پاک نے اس کو یہ علم، اتنا علم اللہ پاک نے اس کو دے دیا تھا کہ اس کو جانچ ہو چکی تھی کہ یہ اگر اللہ کی بندگی کے اوپر پورا اتر آیا تو پھر میں اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ مخلص جو ہو گیا اللہ کی طرف، اپنے دین کو جس نے اللہ کے لیے مخلص کر دیا، تو لہٰذا جو بھی اللہ کے لیے مخلص کر دیتا ہے اپنا آپ، اس کا زور اس کے اوپر نہیں چلے گا، یہ اس نے بھی کہہ دیا۔ لہٰذا اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا کسی کے اوپر اللہ اس شیطان کا زور نہ چلے تو وہ اپنے آپ کو اپنے رب کی بندگی غلامی میں مخلص کر دے، پھر سمجھ لے کہ وہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ اس کا زور نہیں چلے گا شیطان کا اس کے اوپر۔ لیکن جو بہکتے ہیں اللہ کے رستے سے بہکتے ہیں، ان کے اوپر اس کا زور چلتا ہے، آگے آئے گی بات، زور اس کا ان کے اوپر چلتا ہے۔ اور بھی اس کی جس جن کے اوپر اس کا زور چلتا ہے قرآن میں پیچھے بھی ہم پڑھ کر آئے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا اس کی چال کمزور ہے، ایک کمزوری اس کی بیان فرما دی گئی پیچھے۔ تو یہاں آگے آئے گی بات کہ اللہ پاک نے فرمایا اس کا زور چلتا ہے بہکے ہوا پر، جو بہکتے ہیں، جو سیدھا رستہ کو معلوم ہونے کے باوجود ٹیڑھے رستے اختیار کرتے ہیں، ان کے اوپر پھر اس کا زور چلتا ہے، وہ اپنے دشمن کو خود بلا لیتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ آگے آیت آئے گی۔ تو فرمایا قال ھذا صراط علی مستقیم، کہنے اللہ پاک نے فرمایا یہی ہے راستہ سیدھا جو آتا ہے میری طرف۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ جو میری غلامی کرنے والے ہیں، جو میرے غلام ہیں، نہیں ہے تیرا ان کے اوپر کوئی بھی زور۔ الا من اتبعک من الغاوین، مگر وہ جو چلا ان میں سے بہک کے اوپر، یعنی کہ بہک گیا رستے سے، اس کے اوپر تیرا زور ہے۔ باقی جو میرے غلام ہیں ان کے اوپر اللہ پاک نے بھی فرما دیا ابھی تیرا زور نہیں۔ تو جو اللہ کی غلامی میں پورا آ گیا اس کے اوپر تو اس کا زور نہیں چلے گا، لیکن جو اس کے رستے سے اللہ کے رستے سے بہک گیا، ہٹ گیا، ادھر ادھر سرکشی کرنے لگا، تو بس اس کے اوپر اس کا زور ہے۔ آج اگر کسی کو پتہ چلے یہ اس کا دشمن ہے، کوئی بھی ایک نارمل سی بات ہے، بندے کو جب پتہ چلتا ہے کہ میرا دشمن ہے، یہ میرے کو مار سکتا ہے، میرے بچوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے، میری فیملی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، تو بندہ اس سے کتنا بچتا ہے۔ باڈی گارڈ جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ باقاعدہ باڈی گارڈ بنا لیتے ہیں ان کے، اپنی فیملی کے، اپنے بچوں کے، تاکہ میرے بچوں کو کوئی بھی دشمن میرا جناب وہ تکلیف نہ پہنچائے، صرف وہ اپنے دشمن سے بچاؤ کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سب سے بڑا دشمن ہے شیطان انسان کا، اور اس کے بچنے کا جو طریقہ کار ہے وہ ہے اللہ کی غلامی میں پورا آ جانا۔ لیکن اس کے باوجود بھی کتنے بندے ہیں جو اس اتنے بڑے دشمن سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ دیکھ لیں، محاسبہ ہر بندہ اپنا خود کر سکتا ہے۔ تو لہذا فرمایا
وَإِنَّا جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، لہٰذا جو اللہ پاک نے فرمایا جو لاغوین ہیں، یعنی کہ جن کے اوپر اس کا زور چلتا ہے، جو اس کی مان جانیں گے، اور جو یہ جو شیطان ہے، اللہ پاک نے ان سب سے فرما دیا کہ اور جہنم جو ہے وہ ہے وعدہ ان سب کا اکٹھا ہونے کا، یعنی کہ جہاں وہ جمع ہوں گے. اور اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمارا شمار ان میں نہ کرے. لہا سبعۃ ابواب، اس کے ہیں اللہ پاک نے فرمایا 7 دروازے. لکل باب منہم جزء مقسوم، اور جو ہر دروازہ ہے اللہ پاک نے فرمایا اس کے لیے جو جز ہیں اس کے وہ تقسیم کر دیے گئے ہیں، وہ تقسیم شدہ ہو گئی ہیں، اس کی پورے جو اس میں جائیں گے. استغفر اللہ. لہذا اللہ سے ہی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمارا ان میں شمار نہ کرے. یہ تو ہو گئے وہ جو، یعنی کہ اللہ پاک نے یہ جو پیچھے فرمایا یہ تو وہ ہو گئے جو لاغوین ہیں، جو اس کی بات مانتے ہیں، جو جہنم میں جائیں گے، جو اللہ کی غلامی سے سرکشی کرتے ہیں. یہ تو وہ ہو گئے. سرکشی کا ہمیشہ ذہن میں رکھیں، پرہیزگاری کی ضد ہے سرکشی. پرہیزگاری اللہ کی غلامی میں پورا آ جانا، اللہ کے حکم کے مطابق پورا چلنا، یہ ہوگی پرہیزگاری. متقین تقوی، یہ ہوگی پرہیزگار. اور جو ضد ہے اس کی سرکشی، طغا. تو لہذا اللہ پاک نے فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، کہ جو تو ہوں گے پرہیزگار وہ ہوں گے باغوں میں اور چشموں میں. یہ پرہیزگاروں کا بھی انعام. ادخلوها بسلام آمنین، داخل ہو جاؤ سلامتی سے اور امن سے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ، اور اللہ پاک نے فرمایا نکال دیں گے ہم ان کو. اللہ پاک یعنی کہ وہ جو جنتی ہیں، اللہ پاک نے فرمایا ہم نکال دیں گے ان کے سینوں میں جو بھی کینے تھے، یعنی کہ جو کینے ایک دوسرے کے خلاف تھے. دنیا میں وہ ہو جاتا ہے کئی دفعہ کہ وہ مومن ہوتے ہیں لیکن آپس میں کہ ایک دوسرے سے تھوڑا بہت کوئی کینہ آ جاتا ہے، کوئی وہ اس کی بات کو پسند نہیں کر رہا ہوتا ہے، دوسرا اس کی بات میں، حالانکہ دو ہی مومن ہوتے ہیں، یہ نہیں دونوں ہوتے مومن ہیں، لیکن وہ بس ایک تھوڑا سا کینہ وہ آ جاتا ہے کسی دفعہ. تو اللہ پاک نے فرمایا وہ قیامت والے وہ جو جنت میں جو ہوں گے ان کے اللہ پاک وہ کینے جو ہے وہ ختم فرما دے گا. آپس میں ان کے کینے نہیں ہوں گے. تو اخوانا علی سرور متقابلین، بھائی ہوں گے بھائیوں کی طرح بالکل آمنے سامنے بیٹھے ہوئے، وہاں وہ کینے وغیرہ نہیں ہوں گے، بالکل ختم ہو جائیں گے، بھائی ہوں گے بالکل. لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، نہ تو اس میں ان کو کوئی تھکاوٹ ہوگی اور نہ ہی وہ اس سے نکالے جائیں گے، یعنی کہ اس میں کسی قسم کی ان کو تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی، نہ ہی وہ اس میں سے نکالے جائیں گے. نبے، اللہ پاک نے فرمایا خبر دے دیجئے بے عبادی، میرے غلاموں کو، کہ انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بے شک میں ہی ہوں بخشنے والا اور رحم فرمانے والا. استغفر اللہ. تو اس سے بڑا اللہ پاک سے اور کیا آپ کو چاہیے. اللہ پاک کی ذات اپنے بندوں کو خوشخبری بھی دیتا ہے کہ آپ اللہ کی طرف مائل ہو جائیں ایک دفعہ بس انشاءاللہ، تو آپ کی اس میں بہتری ہو جائے گی. نہیں ہوں گے اللہ کا آپ کو کچھ نہیں بگاڑیں گے، اپنا آپ نقصان کریں گے. تو لہذا فرمایا وَأَنَّا عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، یعنی کہ اگر نہ ہونے کے صورت میں کہہ دیجئے، یہی ساتھ ہی فرما دیا کہ بے شک عذاب میرا جو ہے وہ ہے عذاب دردناک. وَنَبِّئُوهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، تو یہاں سے ابھی وہ واقعہ شروع ہوا. اللہ پاک نے فرمایا خبر دے دیجئے ان کو جو مہمان آئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے. اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ، جب وہ داخل ہوئے ان پر، قالوا کہنے لگے سلامن، سلام ہو.
قال انا منکم وجلون، کہنے لگے، کہا یعنی کہ وہ جو تھے ان سے وہ خوف زدہ ہوئے، یعنی کہ ان کو وہ انہوں نے کہا کہ تم سے خوف آ رہا ہے، ان کو محسوس، ان کو خوف ہوا ان سے۔ قالو، کہنے لگے، لا توجل، مت خوف کیجئے، انا نبشرک بغلام علیم، ہم تو خوشخبری دیتے ہیں آپ کو بیٹے کی، علم والے کی، جاننے والے کی۔ یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی انہوں نے جو خوشخبری ان کو دی۔ قال، کہنے لگے، ابشرتمونی، کیا تم خبر دو گے مجھے، دیتے ہو مجھے، الا ان امسنی الکبر فبما تبشرون، کہ اب مجھے تم خبر دیتے ہو اس کی، جب چھو چکا ہے مجھ کو بڑھاپا، اب تم اس کی خبر دے رہے ہو، خوشخبری دے رہے ہو۔ قالو، کہنے لگے، بشرناک بالحق، ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں حق کی، حق سے، فلا تکم من القانتین، تو آپ نہ ہو جائیے مایوسوں میں سے، نا امیدوں میں سے۔ یعنی کہ انہوں نے جب وہ خوشخبری سنی تو ایک دفعہ تو وہ چونک گئے نا، کہ چونکہ وہ اس وقت میں نے وہ پیچھے بیان کیا تھا، ان کی عمر جو ہے وہ 100 سے زیادہ تھی، تقریباً 12-13 سال کی عمر تھی اس وقت ان کو، 100 سے اوپر۔ تو انہوں نے چونکہ اس اپنی بڑی عمر کی تعجب سے میں یہ بات کہی، تو انہوں نے جب ان کو کہا کہ آپ مایوس نا امید مت ہو جائیے، تو ساتھ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، قال ومن یقنط من رحمت ربہ، اور کون ہے وہ جو نا امید ہوگا اپنے رب کی سے، الا الضالون، مگر صرف وہ جو گمراہ ہے۔ یہاں ایک اور بہت واضح بات آ گئی کہ جو گمراہ ہے وہی اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتا ہے، مومن جو ہوگا وہ اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ نا امید نہیں ہوگا اور نہ ہی مایوس ہوگا، الحمدللہ۔ قال، فرمایا، فما خطبکم ایھا المرسلون، کہنے لگے تمہارا کیا، اور یعنی کہ چونکہ وہ اس وقت ان کے پاس چونکہ وہ آئے تھے، اس لیے انہوں نے ان کو دوسرا ان سے جو سوال کیا کہ تمہارا اور کیا مدعا ہے، تمہارے آنے کی وجہ، یعنی کہ اور کیا ہے معاملہ تمہارا آنے کا، اور کیا ہے۔ انہوں نے کہا، کہنے لگے، قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، کہنے لگے ہم جو ہے وہ بھیجے گئے ہیں طرف مجرم قوم کے۔ یہ مجرم قوم جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی، چونکہ اس کی طرف وہ بھیجے گئے تھے۔ پہلے وہ آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں، ان کو انہوں نے خوشخبری دی، اور وہاں سے پھر وہ چلے گئے حضرت لوط علیہ السلام کے ہاں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ فلسطین میں رہتے تھے، جو اس وقت یعنی کہ جو ان کا ایریا تھا وہ یہ فلسطین جہاں یروشلم کا ایریا بنتا ہے، یہ اس طرف کے تھوڑے سے، ابھی وہ نقشہ ہو تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں جو وہ سمندر سے دوسری طرف ہے، اور جو یہ سمود اور گمورا کی بستی ہیں یہ سمندر کے پاس تھی، جو مردہ سمندر جس کو بولتے ہیں اس کے پاس۔ تو وہاں سے پھر انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کی طرف بھیجیں گے ہیں جو وہ قوم ہے مجرم۔ الا آل لوط انا لمنجونہم اجمعین، مگر وہ جو آل جو لوط علیہ السلام کی اولاد ہے ان کو ہم بچا لیں گے سب کو، الا امرأتہ قدرنا انہا لمن الغابرین، مگر بیوی ان کی جو لکھا جا چکا ہے، یعنی کہ قدر اس کی رک چکی ہے، اندازہ اس کا ہو چکا ہے کہ وہ ہوگی پیچھے رہنے والوں میں۔ وہ یعنی کہ جو بیوی تھی ان کی، اس کے بارے میں ہمیشہ یہ لفظ آیا، فلما جاء آل لوط المرسلون، پس جب پہنچے لوط کے ہاں وہ جو رسول بھیجے گئے تھے، وہ رسول جو تھے وہ پہنچے جب لوط علیہ السلام کے ہاں، قال انکم قوم منکرون، انہوں نے کہا کہ تم تو انجانے لوگ ہو، انجانی قوم ہو۔
قالو بل جئناک بما کانوا فیہ یمترون، انہوں نے کہا ہم بلکہ بھیجے گئے ہیں وہ چیز دے کر جس کے اندر یہ شک کر رہے تھے. یعنی کہ یہ لوگ چونکہ حضرت لوط علیہ السلام ان کو تو کہتے تھے نا کہ تم نہ کرو اس طرح، اللہ کے عذاب سے بچو، تو وہ تو مطلب وہ نہیں عمل کر رہے تھے، تو یہی شک ہے، وہ اس کی نہیں سن رہے تھے، یہی شک ہو گیا. دیکھیں نا یہاں سے ایک بات واضح ہوتی ہے، شک کیا ہوا؟ شک یہی ہوا کہ وہ اس کے اوپر عمل پیرا نہیں تھے. آج بھی اگر ایک بندہ اب بولتا ہے دعوے دار ہے کہ اللہ ہے اور دعوے دار ہے کہ وہ قیامت کا دن ہے، لیکن وہ پورا عمل نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ شک میں ہے. اگر وہ پورا یقین ہوتا تو وہ کبھی بھی اس طرح نہیں کرتا. یہاں وہ شک کے اندر ہے، اسی لیے وہ ان کے فرمایا کہ یہ جس میں شک کرتے تھے ہم وہ چیز لے کر آئے ہیں. وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم آپ کے پاس آئے ہیں سچ کے ساتھ اور ہم سچ بول رہے ہیں، یعنی کہ ہم حق کے ساتھ آپ کے پاس آئے ہیں اور ہم سچ کہہ رہے ہیں. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، تو فَأَسْرِ کا مطلب جو ہے وہ قرآن میں سورہ اسراء میں بھی آئے گا، یہ زمینی سفر ہے، یعنی کہ زمین میں نکل جائیے، وسیع زمین میں، ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ. بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، یعنی کہ رات کے ایک ٹکڑے میں، رات کے ایک حصے میں آپ نکل جائیے زمین میں اپنے گھر والوں کے ساتھ. وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور آپ ان کے پیچھے چلیے. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور پیچھے مڑ کر کوئی نہ دیکھے. وَامْضُوا حَيْثُ تَأْمُرُونَ، اور چلے جائیے جہاں آپ کو حکم ہوتا ہے. یعنی کہ یہ حکم ہونا اللہ کی طرف سے تھا، اللہ کہاں ان کو لے کر جاتا ہے. یہ بائبل میں قصہ ملتا ہے جہاں وہ گئے بعد میں، پھر وہاں وہ کس طرح رہے، پھر وہ جو واقعہ ہوا وہ میں پیچھے ایک جگہ بیان کر چکا ہوں، وہ اصل واقعی کچھ اس طرح کا تھا. تو خیر ان کو حکم ہوا تھا کہ آپ پیچھے مڑ کے مت دیکھیں. یہ جو پیچھے مڑ کر دیکھنے کے بارے میں آتی ہے بات، کہ جو ان کی بیوی تھی اس نے جب وہ نکلے ہیں وہ بھی ساتھ نکلی ہے، یہ تورات میں ملتی ہے ایسی بات کہ وہ اس نے وہاں پیچھے مڑ کر دیکھا اور وہاں وہ پتھر کی ہوگی. اس طرح کا یہ جو تورات میں نہیں بلکہ ان میں جو ان کی جو بکیں ہیں ان میں اس طرح کا وہ انہوں نے عقیدہ بنایا ہوا ہے. اللہ عالم، قرآن سے بھی یہی ایسا ہی کچھ معلوم ہوتا ہے کہ ان کو منع کیا گیا تھا کہ پیچھے مڑ کر دیکھنے سے. تو فرمایا وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، اور پورا کر چکے تھے ہم ان کی طرف اسی طرح کا امر کہ ہم کاٹ دیں گے ان کی جڑ صبح ہونے سے پہلے، یعنی کہ صبح کے قریب ان کی جڑ کاٹ دی جائے گی. وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ، اور آئے ان کے پاس جو شہر والے تھے، یستبشرون، خوشی سے، یعنی کہ جب وہ رسول ان کے گھر پہنچے ہیں تو وہ جو اس شہر کے لوگ تھے وہ خوشی سے ان کے پاس آئے. یہ چونکہ وہ خوبصورت لڑکوں کی شکلوں میں وہ وہاں پہنچے تھے، تو وہ لوگ چونکہ وہ اس بدفعلی کا وہ شکار تھے، تو وہ اس خوشی میں ان کے پاس آئے کہ یہ خوبصورت لڑکے آئے ہیں، اور ان سے لینے کی خوشی میں وہ ان کے پاس آئے. تو قال لوط علیہ السلام نے ان سے کہا ان هؤلاء ضیفی فلا تفضحون، تو انہوں نے یعنی کہ جو لوط علیہ السلام تھے انہوں نے ان سے کہا کہ یہ تو میرے جو ہیں وہ مہمان ہیں، پس نہ کرو تم مجھے رسوا مت کرو، یعنی کہ میرے مہمانوں کو مجھ سے مت لو، اس طرح مت کرو. انہوں نے ان سے فریاد کی. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُحْزِنُوا، اور پرہیزگاری کرو اللہ کی اور مجھے ذلیل مت کرو. قالوا، کہنے لگے اولم ننہک عن العالمین، یعنی کہ وہ لوگ ان سے کہنے لگے کہ ہم نے تم کو منع نہیں کیا کہ لوگوں کے بارے میں، یعنی کہ لوگوں کے بارے میں ہم سے اس طرح مت کیا کرو کہ روکا ٹوکا مت کرو ہم کو ہمارے اعمال سے، اور لوگوں کے بارے میں کہ جو ہم ان سے کرتے ہیں ہم کو مت کہا کرو، یہ ہم تم کو منع نہیں کر چکے. یہ انہوں نے جواب میں کہا لوط علیہ السلام کو. قال، تو لوط علیہ السلام نے کہا
ہاؤلاء بناتی، یہ لو میری بیٹیاں، ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنا ہی ہے، اگر تم کو کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں لے لو۔ دیکھیں حضرت لوط علیہ السلام نے کس طرح کی، وہ دیکھیں مہمان نوازی کا وہ جذبہ بھی دیکھ لیں، ایک تو پہلی بات ہے اس دور میں کیا تھا، اور دوسرا مطلب کس طرح کی انہوں نے کتنی انتہا حد تک بات کہہ دی کہ یہ میری بیٹیاں آپ لے لو۔ تو ساتھ ہی اللہ پاک نے فرمایا لعمرک، کہ آپ کی عمر کی قسم، اللہ پاک نے یہاں جو قسم اٹھائی کہ یہ آپ کی عمر کی، اللہ پاک نے فرما دیا انہم لفی سکراتہم یعمہون، کہ وہ جو تھے، یعنی کہ وہ جو قوم تھی وہ تھی انتہائی مدہوشی میں اس وقت بہکے ہوئے، انتہائی مدہوشی میں بہکے ہوئے، یعنی کہ وہ جو کتنی اس وقت وہ جو آئے تھے وہ لڑکوں کو دیکھ کر وہ کتنی ان کے اندر وہ مدہوشی تھی۔ اللہ پاک نے یہ اس کا اندازہ بیان فرمایا اس آیت میں، جو نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ اللہ پاک نے فرمایا وہ اپنی مدہوشی میں اس وقت اس طرح بہکے ہوئے تھے۔ فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آ کر پکڑ لیا ان کو چنگاڑ نے، مشرق یعنی کہ مشرق کے وقت، جب یعنی کہ سورج نکلنے کے وقت ان کو پکڑ لیا ایک آواز نے، فَجَعَلْنَا عَلِيَّهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، تو فرمایا تو کر دیا ہم نے اس کو نچلا، یعنی کہ اوپر سے نیچے کر دیا اللہ پاک نے اس کو، یہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ زمین کو پلٹ دیا گیا، اور ساتھ ہی فرمایا وَأَمْطَرْنَا، اور برسایا ہم نے ان کے اوپر پتھر، مٹی کے، پکی ہوئی مٹی کے پتھر جو ان کے اوپر وہ برسائے گئے۔ ان فی ذالک لآیات للمتوسمین، بے شک اللہ پاک نے فرمایا اس میں، یعنی کہ وہ یہ جو واقعہ ہوا تھا حضرت لوط علیہ السلام کا، اس میں نشانیاں ہیں غور سے دیکھنے والوں کے لیے، یعنی غور سے جو دیکھتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور وہ یعنی کہ وہ جو شہر ہے وہ سیدھے رستے کے اوپر مقیم ہے، وہ آج بھی مطلب وہ سیدھے رستے کے اوپر مقیم ہے۔ تو لہذا یہ تو ہو گیا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ۔ اور ساتھ ہی فرمایا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اس میں نشانیاں ہیں مومنین کے لیے۔ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور بے شک جو صحابہ ایکا جنگل والے لوگ یعنی کہ جو تھے وہ بھی ظالمین تھے۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں زیادہ تر جو واقعات میں آتا ہے اللہ عالم کہ وہ اس طرح کے تھے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، پس انتقام کے لیا ہم نے ان سے، وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ، اور یہ یعنی کہ یہ دونوں بستیاں، وہ لوط علیہ السلام کی بستی اور یہ جو مدین، یہاں جو مدین کا نام آتا ہے، یہ بالکل اللہ پاک نے فرمایا یہ بھی بالکل امامت کرتے ہیں، یعنی کہ امامت کرتے ہیں لوگوں کے، کیونکہ چونکہ وہ آج بھی وہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس میں لوگ اس سے عبرت پکڑ سکتے ہیں، تو ان کے لیے وہ امامت کرتے ہیں، ان کو یعنی کہ انسان کو عبرت حاصل ہو جائے ان کو دیکھ کر، تو یہ بڑی بات ہے۔ تو لہٰذا فرمایا ان میں کھلی یعنی کہ وہ ان کے لیے امامت ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور جھٹلایا تھا جو اصحاب ہجر تھے، یہ پتھریلے لوگ ان کو اس لیے کہا گیا ہے صحاب ہجر، انہوں نے جھٹلایا تھا مرسلین کو، اللہ پاک نے فرمایا رسولوں کو، وہ یہ اس لیے ان کو کہا گیا کہ یہ پتھروں میں گھر بناتے تھے،
تو یہ آگے بھی آئے گا بات، پتھروں میں یہ گھر بناتے تھے۔ اور اس کے بارے میں یہ قوم سمود میں نے جو شروع میں اس کی سورت کے شروع میں کہا تھا کہ یہ اس قوم سمود کے بارے میں آتی ہے، ہجر والی قوم، اصحاب ہجر۔ وَآتَيْنَاهُمْ آیاتنا، اور دی تھی، آئی تھی ہمارے پاس، ان کے پاس نشانیاں ہماری طرف سے، فَقَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، لیکن وہ ان سے اعراض کرتے رہے، یعنی کہ وہ اللہ پاک کی نشانیوں سے، جس طرح قوم سمود کے پاس اونٹنی وہ نکل آ گئی تھی، یہ بہت بڑی نشانی تھی ان کے لیے، تو لہذا انہوں نے ان سے اعراض کیا۔ وَقَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور وہ تراشتے تھے پہاڑوں کو گھروں کے لیے تک کہ رہیں گے اس میں امن سے، یعنی کہ وہ پہاڑوں کو تراشا کرتے تھے تاکہ اس میں امن سے رہیں۔ تو فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، تو آ کر پکڑ لیا ان کو چنگاڑ نے صبح کے وقتوں میں۔ فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، تو نہیں فائدہ دیا ان کو جو کچھ وہ کرتے تھے، یعنی کہ جو کچھ وہ کرتے تھے اس کو انہوں نے، جو مکان وغیرہ وہ تراشتے تھے، آواز، اگر تو فرض کریں اس وقت پہاڑوں کو تراش رہے ہیں کہ یار چلو زلزلہ آئے گا تو ہم کو یہ نہیں کو بچ جائیں گے ہم، تو آواز تو پہاڑوں کے اندر بھی چلے گی، تو وہ جو کچھ کر رہے تھے وہ ان کا کسی کام میں نہ آیا۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، اور نہیں تخلیق کیا ہم نے آسمانوں اور زمین کو، جو کچھ ان میں ہے مگر حق کے ساتھ۔ ان الساعۃ لآتیات، اور جو گھڑی ہے وہ آ کر رہے گی، یعنی کہ وہ قیامت وہ تو آ کر رہے گی۔ تو ساتھ ہی فرمایا فصفح الصفح الجمیل، بس درگزر کیجئے، اور درگزر کیجئے خوبصورتی سے ان سے درگزر کیجئے۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک آپ کا رب جو ہے وہ ہے تخلیق فرمانے والا اور جاننے والا۔ آپ یعنی کہ گھبرائیے مت، آپ فکر مت کیجیے، اللہ پاک ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، آپ درگزر کیجیے ان سے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الثَّمَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور بے شک ہم لا چکے ہیں آپ کے پاس 7 دہرائی جانے والی اور قرآن عظیم۔ یہ 7 دہرائی جانے والے کے بارے میں یہ حدیثیں بھی ملتی ہیں، ان میں ان کو نبی علیہ السلام نے بھی یہ سورہ فاتحہ کی وہ آیتیں گنائیں، لیکن یہ 2 بھی ہو سکتی ہیں، اللہ عالم، یہ اللہ ہی جانتا ہے، یہ 7 یہ وہی آتے ہیں یا 7 یہ اور اس کے علاوہ دوسری جو بھی ہیں، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ لہذا اللہ پاک نے ان 7 ہی فرمایا، اور قرآن، بڑا قرآن، لا تمدن عینک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، اللہ پاک نے یہاں منع فرمایا، جو پیچھے میں نے بات کہی تھی یہاں وہ آ گئی بات، اللہ پاک نے فرمایا اور نہ پھیلاؤ آنکھیں آپ اپنی طرف جو متاع جو فائدہ دیا ہے ہم نے جس اس سے آپ میں سے دوسروں کو، یعنی کہ جو دوسروں کو اللہ پاک نے فائدہ دیے ہیں آپ اپنی نظریں ان کی طرف مت پھیلائیں۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور نہ ہی آپ غم زدہ ہوں ان کے اوپر۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور جھکائے رکھیں اپنے کندھے مومنین کے، یعنی کہ جو ایمان لے آئے ہیں ان کی طرف آپ اپنے کندھے جھکائے رکھیں، غور غصے مطلب ان کے ساتھ وہ اس طرح کے معاملے نہ کریں، بلکہ اپنے کندھے یہ دیکھیں اللہ پاک نے ان کو تعلیم بھی اس طرح کی دی۔ تو وقال فرمایا، وقل فرمایا اور کہہ دیجئے، انی انا النذیر المبین، کہہ دیجئے کہ میں تو ہوں اطلاع دینے والا واضح، یعنی کہ یہ بھی آپ ان کو بتا دیجئے کہ میرا جو عمل ہے، میرا جو کام ہے وہ ہے اطلاع کرنا، واضح طور کے اوپر پیغام اللہ کا پہنچا دینا۔ کما انزلنا علی
مقتسمینا، جس طرح ہم نے نازل کیا تھا ان کے اوپر جنہوں نے تقسیم کیا. یہاں اللہ پاک نے فرمایا جیسے ہم نے نازل کیا ان کے اوپر جنہوں نے تقسیم کر دیا. الذین جعلوا القرآن عضینا، وہ جنہوں نے بنا دیا قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے. یہ ابھی اللہ پاک نے دیکھیں، ابھی تو اس وقت تو قرآن نازل ہو رہا تھا، یہاں اللہ پاک نے فرما دیا کہ بنا دیا ان لوگوں نے ٹکڑے ٹکڑے قرآن کو. تو یہ پیشن گوئی جو ہے یہ فیوچر کی پیشن گوئی ہے، آنے والے وقت کی. اللہ پاک نے اس وقت دے دی کہ جنہوں نے بھی قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. تو آج قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہوا ہے. آج اکثریت لوگ قرآن کی کئی باتوں کو وہ ایک کو مان رہے ہوتے ہیں، دوسری کو نہیں مان رہے ہوتے. تو یہ ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں. جس طرح پیچھے بھی ہم پڑھ کر آئے ہیں سورہ بقرہ میں، اللہ پاک نے وہ بنی اسرائیل سے فرمایا تھا کہ تم کیسے لوگ ہو کہ بعض حکم کو تو مانتے ہو، بعض سے انکار کر دیتے ہو. تو یہ بھی ٹکڑے کر دینا ہے، کہیں کو مان لینا، کہیں سے انکار کر دینا، کہیں کو نہ ماننا. تو آج یہ کیفیت موجود ہے. فَوَرَبَّكَ کا ساتھ ہی فرمایا پس آپ کے رب کی قسم، لَنَسْأَلَنَّهُمْ اجمعین، اور ہم سے ان سے پوچھیں گے سب سے، اما کانوا یعملون، جو کچھ وہ تھے عمل کرتے. یعنی کہ اللہ پاک ضرور نے فرمایا اللہ پاک ضرور ان سب سے پوچھے گا جو کچھ وہ عمل کر رہے تھے. تو ساتھ ہی فرمایا فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، پس صدا دے دیجئے، یعنی کہ اعلان کر دیجئے، بِمَا تُؤْمَرُ، جس طرح آپ کو حکم ہوتا ہے. یہ دیکھ لیں، جس طرح اللہ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو حکم دیا، ایسے ہی صدا دے دیجئے، یہی حکم پہنچا دیجئے. لیکن افسوس کی بات ہے، افسوس کیا، یہاں افسوس تو لازمی بات ہے، اللہ پاک نے جو اللہ پاک کی مشیت ہوتی ہے ہر کام میں، افسوس تو نہیں کر سکتے ہم. لیکن یہ ہے کہ جو سوچنے والی بات ہے کہ یہ اتنی واضحات سے باتیں آ گئی کہ اللہ پاک نے فرما دیا جس طرح آپ کو حکم ہوتا ہے ویسا ہی اعلان کر دیجیے. اور اس کے باوجود بھی ایسی حدیثیں بنا دی گئی ہیں جن میں قرآن کے برعکس اعلان کر دیے گئے. قرآن کچھ کہہ رہا ہے اور حدیثوں میں کچھ اور بیان، صاف سر عام نافرمانیاں، قرآن کے حکموں کی سر عام ڈیفرنٹ. قرآن میں ایک حکم ہے، قرآن میں ہے کہ جب عورت حیض میں ہو تو اس کے قریب مت جاؤ. انہوں نے فرمایا حدیثوں میں آ گیا جی وہ قریب بھی آتے تھے اور مطلب ٹچ بھی کرتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا. اسی طرح وضو کے بارے میں، اسی طرح مطلب بہت سارے واقعات ہیں حلال حرام کے بارے میں، طلاق کا اسی طرح جو سسٹم ہے، اسی طرح حج عمرہ وغیرہ ہر چیز کا اگر آپ دیکھیں قرآن میں کچھ عمل ہے، حدیثوں میں کچھ کا کچھ بنا دیا گیا. حدیثیں صحیح بھی ہیں قرآن کے مطابق جو ہیں وہ صحیح بھی ہیں، لیکن بہت زیادہ جو ہے اس میں وہ جھوٹ بھی باندھا گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لازم بات ہے ان کی تحقیق اگر آپ نے کرنی ہے تو وہ آپ قرآن سے ہمیشہ ٹکرائیں، حدیثوں کو چیک کریں، قرآن کے مطابق ہیں تو وہ مانیں، جو قرآن کے برعکس ہیں اس کو وہ سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی کے اوپر جھوٹ باندھا گیا ہے. یہ نہیں کہ نبی علیہ السلام نے جھوٹ فرمایا، اور یہ بھی نہیں کہ ان کی بیویوں نے جھوٹ فرمایا، وہ جھوٹ بنا دیا گیا. یہ بات سمجھنے کی ہے. جس طرح لوگ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں تو اسی طرح ایسے بھی دشمن ہوئے ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کے اوپر جھوٹ باندھا، اپنی طرف سے کہہ دیا کہ ہاں جی انہوں نے یہ کہا جبکہ انہوں نے نہیں کہا، یا اپنی طرف سے لکھ دیا کہ انہوں نے یہ عمل کیا حالانکہ انہوں نے یہ عمل نہیں کیا. تو لہٰذا یہ دشمنوں کی چالیں ہوتی ہیں. تو فرمایا آپ اعراض کیجئے مشرکین سے آپ اعراض کیجئے. انا کفینا کل مستہزئین، بے شک اللہ پاک نے فرمایا ہم کافی ہیں آپ کے لیے ان سے جو مذاق بناتے ہیں، یعنی کہ جو مذاقیں اڑاتے ہیں ان کے لیے ہم کافی ہیں آپ کے لیے. اللہ زینا، وہ جو یجعلون مع اللہ الہا آخر، وہ جو بناتے ہیں ساتھ اللہ کے دوسرے الہوں کو.
فسوف یعلمون، پس وہ ہم قریب جان لیں گے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور ہم جانتے ہیں کہ تنگ ہوتا ہے آپ کا سینہ جو یہ کہتے ہیں. پس فسبح بحمد ربک، پس تسبیح کیجیے اللہ کی. وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور رہیے سجدہ کرنے والوں میں. یہ میرے نزدیک یہ سجدے کا حکم ہے یہاں، تو لہذا سجدہ کر لینا چاہیے. اور ایسا ہی فرمایا پس تب تسبیح کیجیے اللہ کی، اپنے رب کی، اور رہیے سجدہ کرنے والوں میں. وَعْبُدْ رَبَّكَ، اور غلامی کیجیے اپنے رب کی. حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ آ جائے آپ کو پورا یقین. یہاں دیکھیں یہ جو آخری جو بات ہے اس میں یہ بہت اہم بات ہے کہ غلامی میں آپ پورے رہیے یہاں تک کہ آپ کا یقین مکمل ہو جائے. جب آپ غلامی کریں گے تب آپ کا یقین بھی بڑھے گا، یہ ذہن میں رکھ لیں. اگر آپ غلامی کی طرف نہیں آئیں گے تو آپ کا یقین کبھی نہیں بڑھ سکتا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اللہ کے اوپر پورا یقین ہو تو اپنی غلامی کو پہلے پورا کیجیے. جب غلامی میں پورا اتریں گے تو آپ کا یقین خود بخود انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ بڑھے گا. تو لہٰذا الحمدللہ آج ہمارا سورہ ہجر کے اوپر اختتام ہوا. یہاں سے انشاءاللہ سورہ نحل کی بعد میں شروعات ہوگی. الحمدللہ رب العالمین.